ختم نبوت زندہ باد۔ عقیدہ اگر درست تو اور عقیدے میں رتی برابر انحراف ہے تو کبھی سے کبھی تک اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ ایک لفظ کا اور اضافہ کروں، دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عقیدہ درست کر دیا تو اعمال کے اندر ہی استناد نہیں پیدا ہوا بلکہ پوری زندگی مستند بن گئی، اور انہی کا نام صحابہ ہے، انہی کا نام صحابہ ہے۔ اللہ کے نبی نے عقیدہ درست کر دیا تو صرف اعمال ہی نہیں پوری زندگی مستند ہو گئی، انہی کا نام صحابہ ہے۔ جو عقلی کوڑھ رکھنے والے حضرات صحابہ میں سے کسی ایک کے اوپر چھینٹا کشی کیا کرتے ہیں، وہ اپنے عقل کے اوپر ماتم کریں، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اللہ کے نبی نے جس کسی کا عقیدہ درست کر دیا اس کے صرف اعمال ہی نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی مستند ہو گئی، اور زندگی میں جو استناد پیدا ہوا وہ اس طرح سے پیدا ہوا کہ پوری زندگی میں استناد بھی پیدا ہوا اور پوری زندگی میں معتبریت بھی پیدا ہو گئی، استناد بھی اور معتبریت بھی، یعنی معتبر زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بلا تخصیص فرمایا ہے بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اہتدیتم، اپنی عقلی گھوڑے پر لگام لگاؤ، اپنے عقل کے اوپر اللہ نے نہیں دیا ہے تو اللہ سے مانگو، اپنے عقل کے اوپر ماتم کرو۔ یاد رکھو اللہ نے جن کو صحابہ ہونے کا شرف دے دیا ان کی زندگی معتبر بھی، ان کی زندگی مستند بھی، معتبر بھی اور مستند بھی۔ پلٹ کے دوسری بات، یہ استناد اور یہ معتبریت اس حد تک آ گئی کہ اگر ان کے خلاف رتی برابر بھی تم نے اپنے فکروں میں بے اعتدالی پیدا کی تو تمہاری فکر ہمیشہ کے لیے مسترد، اپنے دل میں اگر میلاپن پیدا کیا تو تمہارا دل ہمیشہ کے لیے مردود، اپنے علم کے اندر ذرا برابر بھی تم نے کجی کی پیدا کی تو تمہارا علم بھی مردود اور مسترد۔ یہ اس حد تک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اندر کرنٹ ہے نا، کرنٹ یہ اپنا وجود منوا رہا ہے کہ نہیں منوا رہا ہے؟ جی اس کے اندر کرنٹ ہے، یہ اپنا وجود منوا رہا ہے کہ نہیں منوا رہا ہے؟ جس عقل کے کوڑھی کو اس میں شک و شبہ ہو کہ ہم تو نہیں مانتے، اس کی دلیل یہ ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے چھوا دو، اسے 1 منٹ کے اندر اپنا وجود منوا لے گا، اس باتن اور نفین، اس باتن اور نفین۔ عقیدہ ایسی چیز ہے، یاد رکھو اللہ کے نبی نے جن کو شرف بخش دیا، جن کا عقیدہ درست کر دیا، ان کی زندگی معتبر بھی، ان کی زندگی مستند بھی، وہ کوئی بھی ہو حضرات صحابہ میں۔ اور یہ استناد اس حد تک آ گیا کہ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اسے چھوا دو تو 1 منٹ کے اندر جیسے یہ اپنا وجود منوا لے گا، ایسے ہی دیکھو یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں سزا نہیں دیتے۔ لیکن اگر نفین رتی برابر بھی اس عقیدے میں کوتاہی اور کمی آئی تو تمہارے دلائل تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، آنکھ بند ہونے کے بعد تمہاری حقیقت کھل جائے گی۔ کیسے؟ جیسے زندگی ہی میں یہ حقیقت اپنی منوا لیتی ہے، سمجھ گئے نا؟ اس لیے آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ اصل ہے۔ اسلام کے اندر اصل الاصول 2 چیزیں مانی گئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث 2 چیزیں اصل الاصول مانی گئی ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل، یہ دونوں کہاں سے آئیں گے؟ قرآن اور حدیث سے۔ اب اسے یاد کرتے رہیے گا، اگر یہ بات جو میں نے شروع کی ہے یاد نہیں رہی
تو ان دونوں گفتگوؤں کے بعد جو نتیجہ نکلنے والا، اس نتیجہ نکالنے میں آپ کو شرح صدر نہیں رہے گا، اطمینان نہیں رہے گا. اس لیے ذرا توجہ سے سنیے گا کہ اصل ہے قرآن اور حدیث. اصل الاصول یہ دو چیزیں ہیں. اور یہ کس طرح سے اصل ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب زندہ تھے تو ملت اور امت میں جتنے لوگ بھی اس وقت تھے، چاہے 1 کی تعداد میں، چاہے 1000 کی تعداد میں، چاہے 1,00,000 کی تعداد میں، ان کی دنیا اور دین کی ہر ضرورت ان سے پوری ہوتی رہی نہیں ہوتی رہی؟ بتائیے. حضرات صحابہ کو کوئی کمی دکھائی دے رہی تھی؟ یہ دونوں متن کے درجے میں اتنی جامعیت رکھتے ہیں اپنے اندر، اور ان کے اندر جو معنویت ہے اس معنویت میں اتنا جذب ہے، اتنا کشش ہے کہ اللہ کے نبی آئے تھے تنہا، لیکن جب گئے ہیں تو یدخلون فی دین اللہ افواجا بنا کر. آئے تھے تو تنہا، لیکن گئے ہیں تو یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر اسلام پیش کر رہا ہے. لوگ اب تنہا نہیں بلکہ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، انبوہ در انبوہ اب آ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ان کی جامعیت اور ان کی معنویت میں اگر کمی ہوتی تو اللہ کے نبی تنہا ہی چلے جاتے، اتنے افراد اس میں جمع نہیں ہوتے. لیکن ان کی جامعیت، ان کی کاملیت، ان کی معنویت میں جو جذب اور کشش ہے، منوا لینے کا جو مادہ ہے، دیکھو اللہ کے نبی آئے تنہا اور گئے ایک جماعت بنا کر. اس حقیقت میں کوئی شک و شبہ ہے کسی کو؟ چاہے وہ رافضی ہو، رافضیوں کو تو خیر ہمیشہ ہی شک رہے گا، یا ان کی کوکھ سے جو جنم لینے والے ہوں گے ان کو ہمیشہ شک رہے گا. جیسے حضرت چمگادڑ کے خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو کبھی نہ کوئی شکیلی دکھائی دے گا، نہ کبھی کوئی قادیانی دکھائی دے گا. جب اس کے جد امجد کو سورج نہیں دکھائی دیتا ہے تو انہیں شکیلی اور قادیانی کہاں سے دکھائی دے گا؟ نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں کسی برابر بھی جن کو اللہ نے عقل دی ہے، فکر دی ہے، علم دیا ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، کبھی بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس تاریخ میں. اچھا صاحب، اصل الاصول تو یہی دو رہے، قرآن اور حدیث. لیکن اسلام جب حدود عرب سے آگے بڑھا ہے اور عجم کے اندر پھیلنا شروع ہوا ہے، اب اس زبان کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے کہ جو قرآن کی زبان نہیں جانتے تھے لیکن قرآن کو ماننے کے لیے ہر طرح سے تیار. کیسے ماننے کے لیے تیار؟ وہی فارمولہ یاد رکھیے گا جو پہلے میں منوا چکا ہوں کہ انہوں نے اسلام کو لیا تو لفظ بھی لیا، معنی بھی لیا، اور جبھی تو اسلام کو مانا انہوں نے. اسلام اب حدود عرب سے نکل رہا ہے، اب ان لوگوں میں جا رہا ہے اسلام جو اسلام کو ہر طرح ماننے کے لیے تیار لیکن اسلام کی زبان کو نہیں جانتے. بات ایک ضرورت ہے نہیں ہے جی؟ اور پھر یہ اسلام پھیلا تو کہاں کہاں تک پھیلا؟ پوری دنیا میں پھیلا، یہاں تک کہ آپ کے ناگپور میں بھی یہ اسلام مکمل موجود ہے الحمدللہ، کوئی کمی نہیں ہے رتی برابر بھی. کیسے آپ تک اسلام آیا اس کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہے نہیں ہے؟ بھئی بولو، یا بلا تاریخ ہی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ یہاں تو تعلیم اتنا زوروں پر ہے کہ صبح کی نشست اس وجہ سے نہیں ہو پائی ہے کہ صبح میں اساتذہ وقت پر آ ہی نہیں سکے، اتنا زوروں پر ہو. تاریخ نہیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ بھئی کوئی نہ کوئی تاریخی سلسلہ آپ کا جڑا ہوا نہیں جڑا ہوا؟ پیچھے سے جڑا ہوا الحمدللہ. اسلام یہاں بھی پہنچا. بتانا یہ ہے کہ دیکھیے اسلام جب حدود عرب سے نکلا ہے تو اب تقاضے بڑھنے لگے، اب تقاضے بڑھنے لگے. زبان تبدیل ہو گئی، فضا تبدیل ہو گئی، جغرافیہ تبدیل ہو گیا، مواقع تبدیل ہو گئے ہیں. اسلام اس ملک میں پرورش پا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، ترقی یافتہ ہو رہا ہے، ترقی کر رہا ہے.
جو انتہائی گرم ملک ہے، لیکن اب وہاں پہنچ گیا کہ جہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے اور نہ 6 مہینے کبھی دن ہوتا اور کبھی رات ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ رہا ہے جہاں سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا۔ وہاں پہنچ رہا ہے کہ جہاں 18 گھنٹے کا دن ہے۔ وہاں پہنچ رہا ہے جہاں تقریباً 22 گھنٹے کا دن ہے۔ وہاں پہنچ رہا ہے جہاں صرف 2 ہی گھنٹے کا دن ہے۔ پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا ہے؟ تو اب بتائیے تقاضے مختلف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ضرورتیں مختلف ہوں گی نہیں ہوں گی؟ جی، لیکن کیا اسلام مختلف ہوا؟ بتائیے، اس تاریخ کو ذہن میں رکھیے گا۔ اگر ذرا بھی وہ تاریخ ذہن سے اوجھل ہوئی تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اسلام مختلف نہیں ہوا۔ جہاں صرف 2 گھنٹے کے لیے دن نکلتا ہے، وہاں بھی لوگوں نے لفظ کو بھی نبی سے لیا، معنی کو بھی لیا اور مفہوم کو بھی لیا۔ کوئی رتی برابر اسلام میں تبدیلی نہیں کی ہے انہوں نے، اور مکمل لیا ہے۔ لیکن میرے دوستو دیکھو، وہاں کے تقاضے تبدیل ہوئے نہیں ہوئے؟ جی، وہاں کے تقاضے نہیں تبدیل ہوئے؟ اسی کو سمجھانا تھا مجھے۔ تقاضے تبدیل ہوئے تو ہوا کیا کہ اسلام میں اصل الاصول تو 2 ہی چیزیں ہیں، قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت، اسلام میں یہی 2 چیزیں ہیں۔ لیکن جب تقاضے بڑھنے لگے، ضروریات بڑھنے لگی، اسلام حدود عرب سے باہر نکلنے لگا، ایک طرف تو یہ ہوا، اور دوسری طرف کیا ہوا؟ دوسری طرف یہ ہوا کہ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع دونوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دونوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس لفظ کے استعمال کرنے کا مقصد ہماری یہ جو علماء برادری ہے، جو شغف رکھتی ہے کتابوں سے، درسیات سے، ان کے لیے۔ اب میں اس کا ترجمہ کر دوں ان کے لیے جو بیچارے اس لفظ کو نہیں سمجھتے، کہ اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہمارے درمیان نہیں رہے اور قرآن کا نزول بھی بند ہو گیا۔ دونوں چیزیں ادھر بند ہو گئی نا، اور تقاضے بڑھ رہے ہیں، تقاضے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت میں، ایسے نازک وقت میں، اس ملت کے، اس امت کے مستند ترین لوگوں نے، معتبر ترین لوگوں نے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اسلام کو اس کی جڑ سے سمجھا، اسلام کو اس کی جڑ سے سمجھا، یہ تینوں باتیں یاد رہیں گی۔ ملت کے مستند ترین اور معتبر ترین لوگوں نے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اسلام کو اس کی جڑ سے سمجھا، ان لوگوں نے اس ملت اور امت کے تقاضے کی تکمیل کے لیے 3 چیزیں اور نکالی قرآن و سنت سے۔ وہ کیا نکالا؟ اعمال کے تعلق سے جتنی ضروریات ہیں ان کی تکمیل کے لیے اصول فقہ اور فقہ نکالا۔ اعمال کے تعلق سے جتنی ضروریات ہیں ان کی تکمیل کے لیے کیا نکالا؟ اصول فقہ اور فقہ۔ یاد ہو گیا یہ لفظ؟ یہ لفظ یاد رکھیں گے آپ، تبھی دیکھیے کم وقت میں زیادہ کام بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے تو بتایا تھا کہ سورج جب طلوع ہو رہا ہے تو اس سے اتنا پہلے فجر کی نماز پڑھنا، اور جب غروب ہو رہا ہے تو اس کے اتنے منٹ بعد مغرب کی۔ اور اسلام اب وہاں پہنچا جہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، تو اس ضرورت کو پورا کیا جانا نہیں کیا جانا ہے؟ کیسے کیا جانا ہے؟ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے کیا نکالا؟ اصول فقہ اور فقہ نکالا۔ یعنی یہ کہہ لیجئے فقہ نکالا، اور فقہ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس کے اصول نکالے۔ کہاں سے نکالا؟ قرآن اور حدیث سے۔ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا اب قیامت تک اس امت کے، اس ملت کے اعمال کے تعلق سے جتنی ضروریات ہوں گی
وہ سب کی سب قرآن و سنت سے جڑ گئی اور قرآن و سنت کے واسطے سے ہمارے خدا سے جڑ گئی۔ یہ چینل سمجھ میں آ گیا پورا ہے؟ جو لوگ فقہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یا اصول فقہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، اپنے نادانی کی وجہ سے کرتے ہیں یا اپنے تعصب کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن جب بھی وہ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھیں گے تو انشاءاللہ وہ اسی حقیقت کو پائیں گے کہ اب اس ملت اور امت کے اعمال جتنے بھی ہیں اب تلک یا قیامت تک جتنے اعمال آئیں گے وہ سب کے سب اس واسطے سے قرآن و سنت سے جڑ گئے۔ کوئی بھی عمل ہمارا قرآن و سنت سے خالی نہیں ہے، فروعات میں دکھائی نہیں دے گا لیکن اصول میں ان کا وہیں سے کہیں نہ کہیں رابطہ ہوگا۔ کیسے؟ ایسے جیسے یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھیے اس مائک کے اندر کرنٹ آ رہا ہے، آپ بتائیے یہ کرنٹ آپ کے گھر سے آ رہا ہے؟ جی اس سے پہلے کوئی وائر لگا ہوگا اس بلڈنگ کے اندر، اس سے بھی پہلے کہیں نہ کہیں اس کا کنیکشن ہوگا کسی چھوٹے پاور ہاؤس سے، اور اس سے بھی پہلے کہیں اس کا کنیکشن ہوگا اس سے بڑے پاور ہاؤس سے، اور اس سے بھی پہلے اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن جا کے اب جڑا ہوگا مین پاور ہاؤس سے۔ یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے، کتنے ہزار کلومیٹر سے آ رہی ہے آپ کو بھی خبر نہیں ہے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ اس کا کنیکشن ڈائریکٹ اس مین پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ کہاں پاور ہاؤس میں جا رہے ہیں؟ تو نیت کیوں باندھ لی ابھی سے؟ جب نماز ہوگی تو اس وقت نیت باندھیے گا، ابھی سے انہوں نے باندھ لی نیت، اذان سنا اور نیت باندھ لی یہی، جب جماعت کھڑی ہوگی تو نیت باندھیے گا۔ یہ مثال سمجھ میں آ گئی ہماری اچھی طرح سے ہیں؟ اب کسی الو کے پٹھے کو، عقل کے اندھے کو اگر یہ سجھائی دے رہا ہے کہ صاحب اس کا واسطہ پاور ہاؤس سے کیسے ہے، تو ہم کہتے ہیں ابھی ہم تجھے بتاتے ہیں، اسے چھواؤ، اسے 1 منٹ کے اندر یہ کرنٹ کہے گا کہ جو عقل اللہ نے دی تھی جب اس کا استعمال کر کے میری حقیقت تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ روئے زمین اب تمہارے لیے نہیں ہے، تم تو چلے جاؤ عدم آباد میں، خاموش نگر میں چلے جاؤ تم۔ اور جیسے ہی چھوائیں گے اس کو 1 منٹ کے اندر کہے گا کہ اب وہاں چلا جا، اب اس زندگی اس دھرتی پر تیرے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کہے گا نہیں کہے گا یہ؟ لیکن ایمانداری سے میرے دوستو بتاؤ کہ یہ واسطے در واسطے چاہے اس بیچ کے اندر پاور ہاؤس اور اس کے درمیان تم جو ہے 50 واسطے تسلیم کر لو، یہ وہی کرنٹ ہے یا نہیں جو ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے ملا ہوا ہے؟ حقیقت اگر اس کا رابطہ ذرا برابر بھی کہیں سے ڈسکنیکٹ ہو جائے، ابھی جو مین سوئچ ہے اس بورڈ کے اندر کمی آ جائے تو یاد رکھو یہ اپنا کام نہیں کرے گا، یعنی یہاں نہ لفظ کام کرے گا، نہ معنی کام کرے گا، نہ مفہوم کام کرے گا، تینوں کام نہیں کرے گا، ڈسکنیکٹ ہوتے ہی یہ بیکار ہو جائے گا، لفظ بھی بیکار، معنی بھی بیکار اور مفہوم بھی بیکار۔ کیوں بیکار؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں پیچھے سے، کہیں نہ کہیں درمیان میں اس کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، اب یہ بولے گا نہیں، ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس تار کو ننگے کر کے کسی کو چھواؤ تو یہ اپنا عمل نہیں کرے گا، اس حقیقت سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو دیکھو، ہمارے اس ملت اس امت کے اعمال جتنے ہیں، جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں اس ڈبیے کے اوپر، وہ اعتراض کرتے ہیں اس واسطے کے اوپر، وہ اعتراض کرتے ہیں جو اجزاء ہیں ان کے اوپر، لیکن جو اصول ہیں ان کے اوپر آؤ اور اعتراض کر کے دکھاؤ تو ہم بتائیں تمہیں۔
ہماری نظروں میں آؤ تو ہم دکھائیں تمہیں خطا تمہاری کہ تم بھی کہو کہ ہاں کچھ ہے. تمہیں جو اعتراض نظر آ رہا ہے وہ ان جو وسائط ہیں ان کے اوپر نظر آ رہا ہے، لیکن جو حقائق ہیں ان کے اوپر کبھی بھی تم اعتراض نہیں کر سکتے ہو. ہم نے تو لفظ بھی لیا، معنی بھی لیا، مفہوم بھی لیا نبی سے، اعتراض کی گنجائش کہاں ہے؟ بتانا یہ تھا کہ دیکھو ہمارے اعمال کا جو اصل الاصول ہے وہ قرآن اور سنت ہیں. قرآن و سنت کے واسطے سے یہ ہمارے نبی اور خدا سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے اعمال، اور اس میں کہیں بھی ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے. اچھا، اعمال کے تعلق سے تو بات سمجھ میں آ گئی، اور اس میں بہت ماہر بھی ہیں آپ، اس لیے کہ جب فقہ کی اکیڈمیاں آپ سجاتے ہیں اور بزم سجاتے ہیں تو واہ واہ، وہ بھی قابل دید منظر ہوتا ہے. اگرچہ جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کیا جاتا، لیکن بہرحال قابل دید منظر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی تو ہے، اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو اعمال کو جوڑا خدا سے، تو اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، اس کو بھی جوڑا ہے خدا سے، اور اس کا نام ہے دل. اس کا نام ہے دل. قلب کو بھی تو جوڑا ہے نا. اعمال تو وہ ظاہر میں آنے والی چیزیں ہیں جو آپ کے سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ان اعمال کے ساتھ ایک قلب بھی تو ہے انسان کے اس ڈھانچے میں. اللہ کے نبی نے اس دل کو بھی تو جوڑا ہے قرآن و سنت کے واسطے سے خدا سے. اور دلیل دیکھو، دلیل اس کی یہ ہے کہ اس دل کی جو بیماریاں ہیں وہ نہ چھونے میں آتی ہیں. تکبر کو ذرا چھو کے بتائیے گا کتنا موٹا ہے. گھمنڈ کو ذرا تول کے لائیے گا کتنا کلو کا ہے. لائیں گے آپ گرام میں ہیں؟ بدخلقی ہے، بدخلقی بھی تو ایک چیز ہے نا، تو سمجھ میں آتی نہیں آتی ہے. دل کے اندر ریاکاری ہے، مکاری ہے، ریا، دکھاوا. دکھاوے کو آپ ذرا لائیے گا، دکھائیے گا، وہ چھونے میں آتا ہے، پکڑنے میں آتا ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جی یہ دیکھیے، یہ دل کی بیماریاں ہیں، اندرون کی بیماریاں ہیں. اور جیسے اعمال ہیں ویسے ہی دل کی ایک مستقل دنیا ہے. دل کی ایک مستقل دنیا ہے. اللہ کے نبی نے اعمال کو جوڑا آ کر کے خدا سے، تو ہمارے دل کو بھی جوڑا ہے خدا سے. صرف اعمال کو نہیں جوڑا ہے، اعمال کو بھی جوڑا اور ہمارے دل کو بھی جوڑا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کبھی کبھی وہ شکایت کرتے ہیں جب وہ مین پاور ہاؤس کے سامنے ہوتے تھے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان، تو ان کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، اور جب وہاں سے کچھ الگ ہوتے تھے تو ان کی دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی تھی. وہ تبدیلی محسوس کرتے تھے. کیوں؟ جب وہ مین پاور ہاؤس کے سامنے ہوتے تھے تو ان کا دل جو مصفہ اور مجلہ ہوتا تھا وہ ڈائریکٹ خدا سے جڑا ہوا ہوتا تھا، اور پاور ہاؤس سے جتنا وہ دور ہوتے تھے اتنا وہ کچھ محسوس کرتے تھے. تو اب جب پاور ہاؤس ہی نہیں رہا ہمارے درمیان تو اس دل کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو. اور یہ بتاؤ، اللہ کے نبی آئے ہیں تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. تزکیہ بھی تو ایک چیز ہے نا، کہ اللہ کے نبی اعمال کو جوڑتے تھے اور دل کو بھی جوڑتے تھے. اب وہ نہیں رہے ہمارے درمیان تو اعمال تو جڑ گئے قرآن و سنت کے واسطے سے، یہ دل بھی جڑے گا یا نہیں جڑے گا؟ بتاؤ، ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس دل کے جوڑنے ہی کا نام تزکیہ اور تصوف ہے. تزکیہ اور تصوف ہے. تو اعمال سے متعلق جتنی ضروریات تھیں ان کی تکمیل کے لیے فقہ اور اصول فقہ نکالا، اور دل سے متعلق جتنی ضروریات تھیں اس کو خدا سے جوڑے رکھنے کے لیے قرآن و سنت سے اصول تصوف، اصول تزکیہ اور تزکیہ نکالا. تصوف اور اصول تصوف نکالا. بات آئی سمجھ میں؟
جی اب دیکھیے اعمال بھی جڑ گئے خدا سے اور ہمارے دل بھی جڑ گئے خدا سے قرآن و سنت کے واسطے سے. ہمارے اس دور میں تصوف اور تزکیے کو یا تو بے معنی سمجھ لیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تصوف اور تزکیے کی جو اصلیت ہے، حقیقت، وہ نہیں سمجھائی گئی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ موضوع اور یہ مقصد بھی اس نشست میں نہیں ہے کہ میں اس کی حقیقت کو سمجھاؤں. اور دوسرا اتفاق یہ ہے کہ آپ بھی کبھی ایسا وقت نہیں نکالیں گے کہ اس کی حقیقت اور اس کی جو ہے اصلیت کو سمجھیں. تو جب آگے آپ کبھی وقت نہیں نکالیں گے تو میرے پاس کیوں وقت ہے کہ میں کیوں سمجھا دوں؟ یہ سب اتفاقات ہیں. نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارا یہ علماء دیوبند کا طبقات تصوف اور تزکیے سے بہت دور ہو گیا ہے. یاد رکھو، بہت دور ہو گیا ہے. لیکن میرے دوستو یاد رکھو کہ آپ ان لوگوں کی اولادیں ہیں، آپ کی نسبت ان سے جڑی ہوئی ہے کہ جنہوں نے اعمال کے لیے جیسے لفظ، معنی اور حقیقت کو لیا ہے نبی سے، اسی طرح سے تصوف اور تزکیے میں بھی میرے دوستو یاد رکھو لفظ اور معنی حقیقت کو لیا ہے نبی سے. آپ ان لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو اس سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس تصوف اور تزکیے کو گلے سے لگانے کی ضرورت ہے. اگر علماء دیوبند نے بھی صحیح تصوف اور تزکیے کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیے روئے زمین سے تصوف اور تزکیہ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. اس خطے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تصوف اور تزکیے کو اللہ کا شکر ہے جس طبقے نے لیا ہوا ہے صحیح معنوں میں وہ صرف اور صرف علماء دیوبند ہیں اور کوئی نہیں ہے. میں پوری قوت سے کہتا ہوں. جن لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے وہ تصوف کے ڈھونگ سے ہوتا ہے یا ڈھونگی صوفیوں سے ہوتا ہے. ان کے اعتراض کے جواب دہ ہم نہیں ہیں. قرآن و سنت سے جو تصوف اور تزکیہ ماخوذ ہے اس میں کہیں سے کہیں تک اگر انگلی رکھنے کی گنجائش ہو تو آؤ ہمارے سامنے اعتراض کرو، ہم جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں. ڈھونگ کا جواب ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہمارا کام ہے. بھئی تم نے تصوف اور تزکیہ کو قرآن و سنت سے نہ سمجھ کے ان ڈھونگیوں سے کیوں سمجھا؟ غلطی تمہاری ہے ہماری ہے؟ بتاؤ. ڈھونگی صوفیوں کا حال سناؤں، کچھ بتا دوں جی؟ لیکن وقت میں اضافہ کرتے چلے جائیے گا. آج ڈھونگی صوفیوں کا حال یہ ہے کہ خدا کی پناہ اگر کہیں کسی بزرگ سے خلافت لے کے آئے نا، وہ خلافت لے کے نہیں آتے ہیں، خلافت لے کے آتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر لے کے آئے تو ان کے القاب و آداب دیکھیے، 35 سطر پہلے اور 38 سطر بعد میں. یہ واٹس ایپ کے اوپر دیکھیے ان ڈھونگیوں کا تصوف کا انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے. تصوف کی تا سے بھی ان کو انسیت نہیں ہے. تزکیے سے کہیں دور دور تک مس بھی نہیں کیے ہوئے یہ ڈھونگی. تو میرے دوستو جو لوگ دھوکہ کھا رہے ہو ان ڈھونگیوں کو دیکھ کر کے مت کھاؤ دھوکہ. اس حقیقت کو سمجھو. تصوف اور تزکیہ نام ہے دل کو قرآن و سنت کے واسطے سے خدا سے جوڑنے کا. بتاؤ اس میں کہیں اعتراض کی گنجائش ہے؟ ہو تو لاؤ. اس میں اگر اعتراض کی گنجائش ہو تو لاؤ. کہیں سے کہیں تک نہیں پائیں گے آپ. کیوں؟ وہ اصول یاد ہے نہیں آپ کو کہ لفظ، معنی اور مفہوم تینوں چیزیں ہم نے جیسے اعمال میں لی ہیں اپنے نبی سے، تینوں چیزیں تصوف اور تزکیے میں بھی لیے ہیں ہم نے اپنے نبی سے. اس میں کہیں ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے. اور اس تصوف کی مثال بتاؤں آپ کو. اس تصوف کی مثال دیکھیے. حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو یہاں بتا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ میں تو یہاں آیا سفر کر کے. آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. اس تصوف کی مثال اگر سمجھنا ہے آپ کو تو آپ حجت اللہ فی الارض مولانا محمد قاسم نانوتوی کو دیکھو اور ان کے اعمال کو دیکھو. ہمارے اکابر
جو مستند اکابر ہیں آپ ان کے اعمال کو دیکھو، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے سنت کا تعین کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو اس درجے کا تصوف دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے بزرگوں میں ایک نہیں بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی۔ ایک بزرگ ہیں، وہ جوتا پہننے کی سنت پر سوال پیدا ہو رہا ہے۔ طلبہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسجد میں داخل ہونے کی سنت یہ ہے کہ داہنے پاؤں سے جوتا پہنو۔ وہ مسجد میں داخلے کی سنت یہ ہے کہ داہنے پاؤں سے داخل ہو، اور نکلنے کی سنت کیا ہے؟ بائیں پاؤں سے نکلو۔ سوال یہ ہے کہ مسجد سے نکلتے وقت ہم بائیں پاؤں سے اگر نکلتے ہیں تو داہنے پاؤں سے جوتا پہننے کی سنت چھوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ جیسے ہی پاؤں ہم نکالتے ہیں مسجد سے اور بایاں پاؤں ہم نے چپل میں داخل کر دیا، جوتے میں داخل کر دیا، تو جوتا پہننے کی سنت داہنے پاؤں سے وہ چھوٹ گئی۔ کیسے عمل ہو؟ پوچھا جاتا ہے استاذ محترم سے، سوال کیا جاتا ہے سبق کے اندر۔ استاذ محترم فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی سوال تو قابل غور ہے، لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اس پہ تو یہ قابل توجہ ہے، کیسے اس پر عمل کیا جائے، اس پر غور کرو کہ کیسے اس کے اندر تطبیق دی جائے۔ طلبہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے عمل کو ہم نے یوں دیکھا ہے کہ آپ جب نکلتے ہیں مسجد سے تو بایاں پاؤں آپ چپل کے اوپر رکھتے ہیں اور دایاں پاؤں جوتے کے اندر رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر بایاں پاؤں اور چپل کے اندر ڈالتے ہیں، تو اس پر تو عمل ہو رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہاں بھائی یہ تو تطبیق کی شکل بھی ہے، یہ تطبیق کی شکل بھی ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہمارے اکابر وہ ہیں کہ ان کی توجہ نہیں ہے، لیکن غیر شعوری طور پر بھی اس سنت پر عمل ہو رہا ہے جس کو انہوں نے جڑ سے سمجھا ہے۔ میں نے کیا کہا سمجھا تک؟ کیا کہا تھا؟ مستند ترین، معتبر ترین اور جڑ سے جنہوں نے اسلام کو سمجھا ہے۔ دیکھیے توجہ نہیں ہے، سوال کر رہے ہیں طلبہ تو جواب نہیں آ رہا ہے، لیکن عمل بتا رہے ہیں تو عمل وہ ہے جو سنت کے عین مطابق ہے۔ میرے دوستو اس کو کہتے ہیں تصوف اور تزکیہ۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف اور تزکیہ بتاؤں۔ ایک دفعہ چلے گئے کسی جگہ میں، اور جب گئے حضرت تو جب لاسٹ اسٹیشن آنے والا تھا تو اس سے پہلے ہی اتر کے راستہ کاٹ لیا۔ اب شہر میں لوگ آئے اسٹیشن کے اوپر، ٹرین سے حضرت آنے والے، حضرت آئے ہی نہیں۔ دن گزر گیا، ٹرین چلی گئی، حضرت آئے ہی نہیں۔ رات گزر گیا، رات گزر گئی، حضرت آئے ہی نہیں۔ ڈھونڈا جا رہا ہے کہاں چلے گئے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی جس کا نام ہے، جب وعدہ کر لیا ہے تو پتھر کی لکیر ہے، آئے گا ضرور، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ آئے، ممکن نہیں ہے، آیا ہوگا ضرور۔ لوگوں کو اتنا اعتماد، اتنا یقین۔ صاحب رات گزر گئی، اگلے دن تلاش شروع ہوئی کہ اب تو پروگرام شروع ہونا ہے، حضرت آئے نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی وعدہ کر لیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، تلاش کرو، ایسا تو نہیں کہ رات کے سناٹے میں وہ ٹرین کے علاوہ کسی اور راستے سے آ گئے ہوں۔ جتنے سرائے اس علاقے میں تھے جہاں ٹھہرا کرتے تھے لوگ، ہوٹل جس کا نام رکھتے ہیں آپ، ہو تو ٹھیک نہیں تو ٹل ہیں۔ اب وہاں لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ بھئی اس نام کا کوئی آدمی ٹھہرا ہوا نہیں، اس نام کا ٹھہرا ہوا نہیں۔ ادھر گئے، اس نام کا ٹھہرا ہوا نہیں۔ بھئی ایک راستہ ادھر سے بھی آتا، اس پہ دیکھو، اس نام کا کوئی ٹھہرا ہوا نہیں۔ ایک سرائے میں لوگ گئے، اس نام کا ٹھہرا ہوا نہیں۔ بھئی بات کیا ہے؟ کئی لوگ آئے، پوچھ چکے، بتایا گیا ان کو۔ تو اس ہوٹل والے نے یہ بتایا، سرائے والے نے، کہ بھائی ایک صاحب آئے تو ہیں، وہ کل ہی آئے ہیں، اور کچھ ایسے لگتے ہیں مولوی ٹائپ کے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے میں، جاؤ دیکھو۔ جب ان سے پوچھا گیا نام بتاؤ
تو اس پہ نام لکھا ہوا خورشید حسن، تو تلاش کرنے والوں نے سمجھ لیا اوہو یہ تو وہی ہیں خورشید حسن، نام ہے حضرت کا اور عرفیت ہے محمد قاسم، نام کیا ہے حضرت کا؟ خورشید حسن، اور عرفیت ہے، عرف ہے محمد قاسم، لیکن عرف سے ہی مشہور ہو گئے حضرت۔ تو لوگوں نے کہا یہی تو مطلوب ہے بھائی، کہاں ہیں؟ اب اس کمرے میں جا کے دیکھا حضرت اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ پوچھا لوگوں نے حضرت آپ نے یہ کیا ظلم کیا، آپ بتا دیتے ہم کو، ہم تو پریشان ہیں کل سے آپ کو تلاش کرتے کرتے، اب پروگرام کا ٹائم ہونے والا ہے، اس طرح سے تو ہم ڈھونڈے پہنچے۔ حضرت نے وہاں نام بھی اپنا محمد قاسم اس لیے نہیں لکھوایا تھا کہ پہچان میں نہ آ جائیں، اس لیے نام لکھوایا تھا خورشید حسن۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مجھے پہلے سے اس کا اندازہ لگ گیا تھا کہ ٹرین سے آنے کے سلسلے میں تم لوگوں کو معلوم ہے، اور تم لوگ میرے استقبال کے لیے پلیٹ فارم پر آؤ گے، اور آؤ گے تو وہاں نعرے بازیاں کرو گے، اس سے نقصان یہ ہوگا کہ میرا نفس موٹا ہوگا، میرا نفس موٹا ہوگا، اس لیے میں نے یہ کیا کہ ایک اسٹیشن پہلے ہی اتر لیا اور پیدل آ گیا، مقصد تمہارے پروگرام میں شریک ہونا ہے، میں وقت سے پہلے موجود ہوں، حاضر ہوا ہوں، اس میں کون سی کسر جاتی ہے، کون سی کمی جاتی ہے، لیکن میں نے تم کو بتایا اس لیے نہیں کہ اس سے میرا نفس موٹا ہوتا۔ میرے دوستو اس کا نام ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی، اور اس کو کہتے ہیں تصوف اور تزکیہ۔ اور آج کل کے ڈھونگی ٹو صوفیوں کو دیکھو جنہوں نے تصوف کا جنازہ اٹھا رکھا ہے کہ اگر وہ چلے گا تو 38 آگے اور 35 پیچھے، وہ ایک جلوس لے کر کے چلنا اپنا فخر سمجھتا ہے۔ یہ ڈھونگی متصوفین کا تصوف ہے، یاد رکھو اسلام کا تصوف یہ نہیں ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ میرے دوستو یاد رکھو تم میرا نفس موٹا کر دیتے، عجب پیدا ہو جاتا میرے اندر، گھمنڈ آتا میرے اندر، تکبر آتا میرے اندر، یہ دل کے امراض میرے اندر پیدا ہوتے، اس لیے میں نے اس دل کے امراض سے بچنے کے لیے یہ راستہ اپنا لیا تھا۔ اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ محمد قاسم چونکہ اس کے ساتھ علم کا ایک لفظ لگ گیا ہے اس لیے لوگوں نے اتنا جان بھی لیا ہے، ورنہ میں اپنے آپ کو اتنا مٹاتا اتنا مٹاتا اتنا مٹاتا کہ کوئی مجھے جاننے والا بھی نہ ہوتا۔ اس کا نام ہے تزکیہ اور تصوف۔ اب یہ جو ڈھونگی متصوفین واٹ شاپی اشتہاری کہ صاحب حضرت کی تا جو ہے وہ پتہ چلا وہ 35 میٹر ہے اور دیوار پر چپک رہے ہیں، اور صبح کے آؤ تو دیکھو نالیوں میں گرے ہوئے ملیں گے، یہ حضرت کی حضرتیت ہے، اور خوش ہو رہے ہیں حضرت۔ میرے دوستو یاد رکھو اپنے اعمال میں سدھار لاؤ، اپنے دل کو خدا سے جوڑو تو یہ کیفیت پیدا ہوگی، اور ریا، نمو، دکھاوا، مکاری آئے گی تو یہ کیفیات پیدا ہوں گی جس کی وجہ سے لوگ تصوف اور تزکیے سے دور ہو رہے ہیں۔ کیسے آئے تھے مولانا قاسم نانوتوی؟ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اترے ٹرین سے راستے میں کوئی نہر پڑی، تو اب جب نہر کو کراس کیا تو پورا پاجامہ پورا کرتا گیلا ہو گیا، حضرت نے پاجامے کو نکال کر کے لنگی پہن لی اور پاجامے کو دیکھا کہ سکھانے کے لیے اگر ہم ٹھہریں گے تو وقت خراب جائے گا۔ جو ہاتھ میں ڈنڈی تھی، لاٹھی تھی، اس میں پاجامے کو لٹکایا جیسے دیہاتی لٹکاتے ہیں، اور لٹکایا اور پاجامہ لہراتے ہوئے اسے سکھاتے ہوئے حضرت شہر میں داخل ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہی مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں، سمجھ گئے؟ اور آ کے سرائے میں ٹھہرے رہے، اپنے خدا سے جڑے رہے۔ تم اس تصوف اور اس تزکیے کے مالک ہو، سمجھ گئے، جس کو قرآن و سنت نے اپنے ان اکابر اور بزرگوں کے واسطے سے دیا ہے، تم تلک پہنچا ہے۔ اگر ڈھونگ میں مبتلا ہو گئے یہ علماء دیوبند تو یاد رکھو تصوف اس زمین سے اٹھ جانے والا ہے اور پھر کوئی اس کو لانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ جس کو چاہے وہ تو لاتا ہے، چونکہ بہرحال دل کو جڑا رکھنا ہے خدا سے، ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں گے۔ تصوف کی تاریخ یہ ہے جو میں نے آپ کو ایک دو مثال سنائی، ایک اور سنا دوں۔
جو تکلفات کی دنیا آپ کے وہاں بے تحاشا ہے۔ مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، کہاں سے؟ گنگو سے، سہارنپور جا رہے تھے۔ راستے میں تھوڑا سا خیال آیا کہ راستے میں مولانا رشید احمد گنگوہی بھی ہے، ذرا ان سے ملتے چلو۔ صبح کا وقت تھا، صبح اس لاری والے سے یہ کہا کہ بھئی ذرا 2 منٹ کو ادھر کو موڑ لے، اور یہاں مولوی رشید، لفظ مولوی رشید احمد لکھا ہوا ہے، وہاں مولوی رشید احمد رہتا ہے، ذرا اس سے ملتے چلیں۔ گئے اور فجر کے بعد ہی کنڈی کھٹکھٹائی، بالکل صبح صبح کا وقت، فجر کے بعد کا وقت۔ مولانا رشید احمد نکل رہے ہیں، دیکھا کہ یہ تو مفتی مظفر حسین صاحب ہیں۔ پوچھا کہ حضرت اتنی صبح آپ چلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت پہلے ہی چلے ہیں، اندھیرے میں ہی چلے ہوں گے، جب بھی آپ اس وقت میں یہاں پہنچے ہیں۔ تو ناشتے کا وقت ہے، ناشتہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ لگے ناشتے کا وقت تو ہے لیکن میں نے ناشتہ کیا نہیں ہے، بس یہ سنا اور سیدھے گھر میں گئے۔ رات کی بچی ہوئی باسی روٹی اور اس کے اوپر رات ہی کی بچی ہوئی دال، اس روٹی کے اوپر دال، سوکھا دال، اس کو لگا کر لے کے آئے ہاتھ میں پلیٹ میں اور لا کر کے رکھ دیا۔ مولانا مظفر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بھائی اگر اس ناشتے کو کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو کافی وقت چلا جائے گا۔ لاری کو کرائے پر لیے تھا نا، تو ظاہر سی بات ہے جس ٹیکسی کو کرائے پر لیے ہوئے ہوں گے وہ زیادہ وقت تو نہیں دے گا، اس کا وقت برباد جائے گا۔ تو کہا کہ وقت اس میں زیادہ چلا جائے گا، لاؤ دے دو۔ اسے لے لیا اور السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہ آیا تھا تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے، دیکھ لیا ملاقات ہو گئی، خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ اب وہ چلتے بنے۔ لاری والا کہتا ہے بیٹھے بیٹھے حضرت وہ ناشتہ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ واہ واہ مولوی رشید احمد واقعی کتنا بے تکلف آدمی ہے، دیکھو وقت کو بھی کھوٹا نہیں ہونے دیا اور ناشتہ بھی کرا دیا، ناشتہ بھی کرا دیا اور وقت کو بھی کھوٹا نہیں ہونے دیا۔ اور یہاں کیا حال ہے قاری مسعود صاحب کہ جا کر کے بیٹھیے تو آدھا گھنٹہ تو چبا چبا کے خیریت پوچھیں گے، اور چباتے چباتے آدھے گھنٹے کے بعد دسترخوان آ رہا ہوگا تو پتہ چلا کہ وہ آدھے گھنٹے میں دسترخوان آ کے لگے گا، اور پھر اس کے بعد لگتے لگاتے 1.5 گھنٹے تو آپ کے برباد ہو گئے صرف تکلفات میں۔ تم کیا اپنا ناک نقشہ دکھاؤ گے؟ کس کو دکھاؤ گے؟ دیکھو یہ تھے ہمارے بزرگ اور یہ تھے اہل دل کہ وقت بھی بچا دیا اور سنت کا ناشتہ کرانا، ناشتہ بھی کرا دیا۔ اور کیا سادگی تھی ان کے اندر، نہ کوئی ریا، نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی نمود اور نہ کوئی ڈیکوریشن، کچھ تھا ان کے اندر۔ یہ لکھا ہوا ہے واقعہ، میں ایسے نہیں بتا رہا ہوں، لکھا ہوا ہے یہ واقعہ، آپ دیکھ لینا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کے اندر۔ یہ تھے ہمارے اکابر جن کے واسطے سے تصوف اور تزکیہ ہم تلک ملا ہوا ہے۔ کسی کو اس پر اعتراض ہو تو بتاؤ، ہے کوئی اعتراض؟ بتاؤ۔ اسی لیے میں نے کہا کہ دیکھو ڈھونگی تصوف کو لے کر کے اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ بات اس لیے میں نے تھوڑی سی تفصیل کر دی کہ دیکھو اعمال میں تو کافی حد تک آپ لوگ سمجھے ہوئے ہیں، ایک مثال سے سمجھ گئے، تصوف اور تزکیے میں کافی لوگ بہکے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے 2-3 مثالیں دے دی، بقیہ وقت ہوتا تو اور میں اس کے اصول کو سمجھاتا۔ اب میں بات آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے اصل الاصول تو قرآن اور حدیث ہی ہے، لیکن اعمال کو جوڑے رکھنے کے لیے تصوف اور وہ فقہ اور اصول فقہ نکالا اور اعمال کو بھی جوڑ دیا، اور دل کو جوڑے رکھنے کے لیے تزکیے کے اصول نکالے اور ہمارے دل کو بھی قرآن و سنت کے واسطے سے خدا سے جوڑ دیا۔ کوئی کسر کمی اس کے اندر الحمدللہ نہیں ہے۔ آج بھی اہل دل اور اللہ والے کیسے کیسے ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ ان کی تاریخ پڑھتے رہیے گا، دیکھتے رہیے گا، کوئی جاننے والا نہیں ہوتا ہے ان کا۔ میرے دوستو یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے اعمال دیے، اعمال کو جوڑا، اور دل اللہ نے دیا تھا تو دل کو بھی خدا سے جوڑا، لیکن ان دونوں چیزوں کو خدا سے جوڑے رکھنے کے لیے ایک تیسری چیز دی، وہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ بھی تو دیا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے، جی
وہ دونوں چیزوں پر تفصیلی بحث ہو گئی، اس کو میں اخیر میں لایا اس لیے کہ اسی کے اوپر اب یہ نشست ختم ہونی ہے۔ اب آپ اصول سمجھ لیجئے، جیسے اعمال میں ہم نے تینوں چیزیں لی اپنے اکابر سے اسی واسطے سے، ویسے ہی عقیدے میں بھی ہم نے لفظ بھی لیا، معنی بھی لیا اور اس کا مفہوم بھی لیا ہے۔ اس کے اندر بھی الحمدللہ رتی برابر بھی تراش خراش نہیں لیا، جو ہوا ہے تو ہمارے بڑوں نے ہم سے پہلے ہی اس کو دور کر دیا ہے، ہم سے پہلے ہی اس کو دور کر دیا۔ فرق کہاں آیا؟ فرق یہاں آیا، اس سے پہلے عیسائیت کا فتنہ آیا، ہمارے بڑوں نے پوری طاقت اور قوت لگا کر کے دلائل کی روشنی میں بتا دیا کہ یہ فتنہ ہے۔ اب عیسائیت پوری دنیا میں کہیں جائے اسے عزت نصیب نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ علماء دیوبند اس روئے زمین پر رہیں گے۔ یاد رکھو، عیسائیت کہیں جائے اسے عزت نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ دور حاضر کے حکمرانوں کو مت دیکھو، دور حاضر کی حکومتوں کو مت دیکھو، یاد رکھو وہ بہک گئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، قرآن و سنت نہیں ہیں وہ۔ ان کے اعمال کو دیکھ کر کے اعتراض نہ کرنا، میرے الفاظ یاد رکھو، جب تک اس روئے زمین پر علماء دیوبند رہیں گے، یاد رکھو پوری دنیا میں حکمرانی عیسائیت کی آ سکتی ہے، لیکن حکمراں ہونے کے باوجود بھی انہیں عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہودیوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی جال بچھا رکھی ہے، یہاں تک کہ شکیل کو بھی کھڑا کر رکھا ہے۔ وہ اس سے بڑا، شکیل سے بھی بڑا کوئی مشکل بھی کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو پوری دنیا میں جائے یہودیت، وہ اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ علماء دیوبند اس روئے زمین پر رہیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ بھی انہی کے منتسبین میں ہیں نہیں تو ذرا زور سے کہو الحمدللہ، اور شوق سے کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر کے کہو الحمدللہ۔ ہمارا سلسلہ ان لوگوں سے جڑا ہوا ہے کہ یاد رکھو ان کے دلائل میں وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے کہ یہ دنیا میں حکمرانی تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلائل کے سامنے کبھی یہ عزت نہیں پا سکتے۔ کل بھی ذلیل تھے، آج بھی ذلیل ہیں، اور آئندہ بھی ذلیل رہیں گے جب تک کہ علماء دیوبند رہیں گے انشاءاللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے عقیدہ بھی تو لیا ہے اللہ کے نبی سے، اور اسی تسلسل کے ساتھ لیا ہے۔ بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ ہمارے بڑوں نے عیسائیت کے خلاف جو دلائل قائم کیے، میرے دوستو اس کی مثالیں اگر میں پیش کروں، مثالیں پیش کروں، صبح سے شروع کروں گا تو ظہر کے وقت تک آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے، ایسی مثالیں ہیں۔ قادیانیت کا فتنہ آیا، قادیانیت کے فتنے کا علماء دیوبند نے پوری دنیا میں جس بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، آج قادیانی دنیا کے جس محکمے میں جو حکومت چاہیں حاصل کر لیں کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو پوری دنیا مل کر کے انہیں حکومت تو دے سکتی ہے، لیکن پوری دنیا مل کے جب تک علماء دیوبند رہیں گے انہیں عزت نہیں دے سکتی ہے۔ ایک فتنہ شیعیت کا فتنہ، تشیع کا فتنہ۔ ایران جیسی اگر 50 حکومتیں پوری دنیا میں قائم ہو جائیں، یاد رکھو، تو پوری دنیا مل کر کے شیعوں کو حکومت تو سونپ سکتی ہے، حکومت تو دے سکتی ہے، لیکن یاد رکھو پوری دنیا مل کر کے تشیع اور رافضیت کو کبھی عزت نہیں دے سکتی ہے جب تک علماء دیوبند زندہ رہیں گے۔ کچھ لوگ جو علماء دیوبند سے کاٹنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں، جانتے ہو ان کے پیچھے یہی علتیں کار فرما ہیں، انہیں تارے نظر آ رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر جب تک علماء دیوبند رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت نہ شیعوں کو عزت دے سکتی ہے، نہ قادیانیوں کو عزت دے سکتی ہے، نہ یہودیوں کو عزت دے سکتی ہے، نہ عیسائیوں کو عزت دے سکتی ہے، نہ اور کسی فتنے کو عزت دے سکتی ہے، یہ جب تک علماء دیوبند رہیں گے۔
میرے دوستو یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپ کے بڑوں نے جو عقائد دیے ہیں اور عقائد کے اندر جو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو دلائل دیے ہیں اس کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی صلابت ہے، اتنا پاور ہے کہ آپ کو پورے ملک میں کہیں بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ کر کے تو دکھاؤ۔ آپ کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان آ رہے ہیں جذبات کے اندر، ہم زمین اکھاڑ کے آسمان کر دیں گے، آسمان پھاڑ کے زمین کر دیں گے۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام تو یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے جو دلائل دی ہیں ان کے اندر جو قوت ہے، صلابت ہے، سختی ہے، اس کو سمجھو اور اس کو استعمال میں لاؤ۔ لیکن کیا ہو گیا ہے؟ نہ کرنے کے جو کام ہیں ان کو کرنا، جو کرنے کے ہیں ان کو ہرگز نہ کرنا، ہمارا اصول بن گیا ہے۔ کیا اصول بن گیا ہے؟ نہ کرنے کے جو کام ہیں ان کو کرنا، جو کرنے کے ہیں ان کو ہرگز نہ کرنا۔ لڑائی جو کرنا تو بھائی سے کرنا، برائی جو کرنا تو مائی سے کرنا، جو کرنے کے ہیں کام ہرگز نہ کرنا، نہ کرنے کے جو کام ہیں ان کو کرنا۔ یہ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ تربیتی کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے اور 8 بجے آ جاؤ، تم کو ان دلائل سے مسلح کیا جائے گا جو دلائل علماء دیوبند نے چھوڑے ہیں، ان دلائل سے روشناس کیا جائے گا۔ تو کیا کرتے ہیں ہم؟ آئیں گے 12 بجے، نہ کرنے کے جو کام ہیں، اور جب آ گئے تو کہا جاتا ہے پوری بات سن کے ہی جانا، تو پتہ چلا کہ پیٹ میں مروڑ ہونے لگا اور ابھی سے اٹھ کے جانے لگے۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ میرے دوستو پورے ملک میں آپ کو یاد رکھو، ناگپور میں میرے آنے کا اگر خلاصہ مانو تو صرف یہی 2 لفظ ہے، صرف یہی 2 لفظ ہے۔ آپ کے اکابر نے دلائل کے اعتبار سے آپ کو جتنا طاقتور کیا ہے، آپ کو جتنا مضبوط کیا ہے، اور آپ کے اندر جتنی قوت ہے، یاد رکھو ہندوستانی قوانین آپ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی نہ اجازت ہے نہ ضرورت ہے۔ آپ کیوں بہکتے ہو جذبات کی طرف؟ اکابر نے جو دلائل دیے ہیں ان کو سمجھو تو، اپنے اندر لاؤ تو۔ دنیا کا ہر فتنہ ایسے ہی بھاگتا ہوا نظر آئے گا جیسے اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جب بھی اس کے لیے بلایا جائے گا تو یہ شکایت رہتی ہے کہ اصولی طور پر کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی اصول پر کیوں رہیں، جب آ گئے ہیں تو ہم بھی تو نچوڑیں گے لیمو کی طرح سے۔ اس لیے اب میں بات کی آخر انتہا کو پہنچ رہا ہوں کہ یاد رکھو ہمارے بڑوں نے جتنے فتنے آنے والے تھے، ہر فتنے کے مقابل مکمل دلائل سے ہم کو مسلح کیا ہے۔ ہم کو کہیں بھی ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس ہتھیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شکیلیت کا فتنہ جو آیا ہوا ہے میرے دوستو، یہ ایک ایسا بھیانک فتنہ آیا ہوا ہے، یہ اتنا خطرناک فتنہ آیا ہوا ہے، یہ اتنا زہرناک فتنہ آیا ہوا ہے کہ دیکھو ہمارے اکابر کے زمانے میں جو بھی فتنے رہے، ان فتنوں کے استیصال اور سد باب کے لیے انہوں نے اپنا تو حق ادا کیا۔ اب اس فتنے کا سابقہ تمہارے سے ہے، یہ بتاؤ تمہارے حصے کا جو کام ہے وہ تمہیں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ ہمارے بڑوں کے سامنے عیسائیت آئی، قادیانیت آئی، اس کو چور چور کر کے رکھ دیا۔ اب شکیلیت کا سابقہ تم سے پڑھا ہوا ہے، تمہارے سے پڑھا ہوا ہے، تو اب بتاؤ جو ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کی؟ ہمارے جو عنوانات تھے اس میں ایک یہی بات تھی کہ ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ بقیہ عنوانات پر دیکھو میں نے دھیرے دھیرے مشق کرا دیا آپ کو، عقائد کے اوپر بھی، شکیلیت پر بھی کرا دیا اور قادیانیت پر بھی کرا دیا، دیگر دلائل پر بھی کرا دیے، نہیں کرا دیے، کچھ نہ کچھ مشق کرا دیے ہیں ہم نے، وہ جزو ہیں یاد رکھو۔ لیکن آپ تھوڑا سا مطالعہ اپنا وسیع کرو۔ ابھی ایک چیز اور بتاؤں گا کہ جس کے اندر انشاءاللہ یہ تمام باتیں مکمل ہو جائیں گی، کہوں گا صرف 2 جملے میں، لیکن وہ یاد رکھنا، وہ آخر میں کہوں گا میں، جو باتیں رہ جائیں گی وہ آخر میں 2 جملے میں سمیٹ کے میں اس کو پورا کر دوں گا۔
لیکن آپ یاد رکھنا، مجھ سے آخر میں بتانا، بات میں پوری کر لوں کہ ہمارے اکابر نے ہر فتنے کا پوری بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ اب شکیلیت کا سابقہ آپ سے پڑا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تو اس طرح سے آپ مردنی الفاظ کے ساتھ، آواز کے ساتھ کہیں گے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا بھائی؟ انشاءاللہ کرنا ہے۔ اس کا پیغام سن لو کیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے فتنے آتے رہے، دانشوران فرنگ نے کبھی اسلام کے اوپر حملہ کیا اور کبھی اسلام کی جڑوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جتنے فتنے آئے، کسی نے قرآن پر حملہ کیا، کسی نے قرآن پر حملہ کیا تو منکرین حدیث پیدا کیے، کسی نے حدیث پر حملہ کیا تو انہوں نے منکرین قرآن پیدا کیے، کسی نے دونوں کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے دور حاضر کے بے شمار محدثین پیدا کیے۔ نہیں سمجھے آپ؟ بے شمار محدثین پیدا کیے۔ سعودیہ جاتا ہے کمانے کے لیے اور آتا ہے محدث بن کر، ہر گلی میں، ہر چوراہے پر محدث، جہاں نماز کے لیے کھڑے ہو ایک محدث، جہاں مسافے کے لیے کھڑے ہو ایک محدث، ہر جگہ محدث۔ تو کسی نے قرآن پر حملہ کر کے منکرین حدیث پیدا کیا، کسی نے حدیث پر حملہ کر کے منکرین قرآن پیدا کیے، کسی نے سب پر حملہ کرنے کے لیے یہ محدثین کی ایک بڑی تعداد پیدا کر دی۔ طرح طرح کے فتنے پیدا ہوئے۔ کسی نے اسلام کی جڑ پر حملہ کرنے کے لیے قادیانیت کو پیدا کر دیا۔ یہ جتنے بھی فتنے آئے، دانشوران فرنگ نے یہ دیکھا کہ 1400 سال کا زمانہ گزر کے 15ویں مرحلے میں 15ویں 100 سال میں یہ ملت اور امت آئی ہے، لیکن الحمدللہ اسلام کے اندر انہوں نے یہ دیکھا کہ رتی برابر بھی نہ کبھی کمی پیدا کر سکے اور نہ کمی پیدا کر سکیں گے۔ انہوں نے یہ دیکھا، ان کے پیٹ میں مروڑ عبداللہ ابن سبا سے جو پیدا ہوا تھا وہ آج تک ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے جتنے اجزاء تھے ان سب پر ہم نے حملے کر کے دیکھ لیے، لیکن نہ مسلمان گھٹنے کے لیے تیار اور نہ اسلام کبھی اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے تیار۔ یہ دونوں اپنے پکے پوائنٹ کے اوپر ہیں۔ کبھی اس کا سر قلم کیا، کبھی اس کے بازو کاٹے، کبھی انہوں نے اس کے پاؤں کاٹے، کبھی اس کے اجزاء میں تکھر بکھر کیا، لیکن یہ دیکھا یہ تو پودا وہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پھر اسی طرح سے یہ ہرا بھرا ہو کے پھر تناور ہو جاتا ہے۔ انہیں پریشانی یہ دامنگیر ہے۔ اب کے بار انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب کے بار انہوں نے یہ کیا کہ دیکھو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اب کے بار ایسا فتنہ ان کے اندر کھڑا کرو کہ عوام اپنی جگہوں پر رہتے ہوئے مر جائے اور ان کو پانی سے سیراب کرنے والے یہ اپنی جگہ رہتے ہوئے وہ مر جائیں۔ اب کے بار انہوں نے فتنے کا جو ڈھانچہ تیار کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عوام کو دیندار باقی رکھو لیکن ماہرین دین کے بغیر۔ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ امت اور ملت کو دین کی دعوت دو لیکن علماء دین کے بغیر۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا میرے دوستوں کہ یہ ملت اور یہ امت دیندار باقی رہنے کے نام پر جب بھی بلائی جائے گی تو یہ اپنے گھروں میں دم توڑ دے گی۔ جب ان کے علماء سے اور ماہرین دین سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو ان کے علماء اپنے گھروں میں دم توڑ دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بھیانک خطرناک فتنہ ہے۔ اب کے بار دانشوران فرنگ نے جو ڈور الجھایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر یہ شکیلیت کا فتنہ وجود میں آیا ہے، ایسا نہیں کہ دم کے اندر یہ شکیل آیا ہے اور پورے ہندوستان کے اندر چھا گیا ہے۔ اس کے لیے بہت پہلے پلاننگ کی گئی ہے، بہت دنوں سے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس کے لیے جو جال بچھایا گیا ہے وہ اس نے بھی ایک لمبا وقت لیا ہے۔ ایک لمبے وقفے کے بعد، ایک لمبے ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ملت کو، امت کو علماء دین سے توڑ دو تو دینداری کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ اپنے گھروں میں اپنی موت مر جائیں گے۔ یہ ان کا منصوبہ ہے۔ اب بتاؤ میرے دوستو کہ اس ملت اور اس امت کو بچانا ہے یا نہیں بچانا ہے؟ یاد رکھو
علماء کا جوڑ اس ملت اور امت سے ایسے ہے جیسے پانی اور مچھلی، بشرطے کہ وہ مخلص عالم دین ہو۔ ڈھونگی ہو ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں، مکار ہو ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں، وہ فتین ہو ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں، اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہو اہل علم سے، علماء سے، چاہے جس بنیاد پر ہو، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں، علماء سے توڑ پیدا کرنے والا ہو ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں، علماء کے نام پر وہ دھبا ہے جس کے اندر اتنی بیماریاں پائی جاتی ہیں، اگر وہ عالم دین ہے اور اس کے اندر غیرت ہے، اس کے اندر حس ہے، اس کے اندر ایمان ہے، تو اس کا رابطہ عوام سے ایسے ہی ہوگا جیسے پانی اور مچھلی کا۔ پانی سے مچھلی کو نکال دو، مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، علماء کو قوم سے کاٹ دو، یہ علماء زندہ نہیں رہیں گے اگر وہ عالم دین ہیں تو۔ آپ کو مفتی عمران صاحب نے یا ان کے رفقائے کار نے یہ جو دعوت دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے شکیلیت کے فتنے کے اجزاء کو بتائیے، میں اجزاء کو تو بتاؤں گا بعد میں، پہلے ایک کو تو سمجھ لو، پہلے جڑ کو تو سمجھ لو۔ آپ جڑ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند جو ملت اور امت کا دھڑکتا ہوا دل ہے، پہلے دن سے اس کے اوپر بہت گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ الحمدللہ 2003 سے میں اس فتنے کے اوپر جتنی گہرائی کے ساتھ ہونی چاہیے، بہرحال اللہ نے جو بھی ہمیں بساط دی ہے، ہمت دی ہے، اس کے موافق میں اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ دارالعلوم دیوبند غافل نہیں ہے۔ ابھی یہ فتنہ ابھی یہ مادر بطن میں تھا، ابھی پیٹ میں تھا، دارالعلوم دیوبند نے اسی وقت میں اس کو بھانپ لیا تھا کہ اس ملت کے اندر کوئی بہت بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے۔ آپ ٹائم تو دو تو میں آپ کو سناؤں وہ تاریخ، بتاؤں آپ کو۔ یہ فتنہ جتنا اپنے اندر زہرناکی رکھتا ہے، جتنا اپنے اندر خطرناکی رکھتا ہے، جتنا اپنے اندر منصوبہ بندی رکھتا ہے، اس کو بھانپتے ہوئے ہی آج مولانا عمران قاسمی نے آپ کو یہاں زحمت دی ہے، آپ کو دعوت دی ہے کہ سمجھو یہ کوئی بڑے بھیانک نتیجے کا یہ پیغام آنے والا، یہ فتنہ کسی بھیانک نتیجے کی طرف لے جانے والا ہے۔ میرے دوستو، ان کو کن کن الفاظ سے سمجھاؤں؟ علماء صرف ایک بات یہ چاہتے ہیں کہ چاہے جو قیمت ہمیں چکانی پڑے، امت اور ملت ایمان پر باقی رہے، ان کا ایمان بچا رہے۔ اور یہ جو مصلحین ہیں، مصلحت پسندی کے شکار، یہ چاہتے ہیں کہ مصلحتوں کا شکار بنا کے عوام کو مصلحت کا عادی بنا دو۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملت اور امت کے اندر ترقیوں کے راستے سے اتحاد اتفاق کے خوشنمان بینر تلے اور نہ معلوم کن کن عنوانوں سے امت اور ملت کو ایسا سجھاؤ دو کہ سب کچھ باقی رہے لیکن یہ ایمان بیچ دیں۔ علماء چاہتے ہیں ان کا ایمان بچا رہے، اور یہ طبقہ چاہتے ہیں یہ ایمان اپنا بیچ دیں۔ آپ کو آج اپنا فریضہ انجام دینا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا پہلے جتنے فتنے آتے تھے پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ آپ ان کو فتنہ کہنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن اب جو فتنہ آپ کے درمیان شکیلیت کا کھڑا ہوا ہے، یہ ایسا رنگ و روپ لیے ہوئے ہے کہ آپ کو اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں، اپنے محراب پر، اپنے مدرسے میں، اپنے ماحول میں بھی اس فتنے کو فتنہ کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس نے ایسا رنگ و روپ اپنایا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا پہلے کے جو فتنے تھے وہ اپنی شناخت رکھتے تھے، اس فتنے نے اپنی شناخت ہی یہ بنائی ہے کہ ملت کو، امت کو دیندار بناؤ لیکن ماہرین دین کے بغیر۔ کوئی فیکٹری ماہرین دین کے بغیر چلتی ہے؟ کوئی مکان ماہر کے بغیر، ماہر انجینئر کے بغیر تعمیر کیا جاتا ہے؟ جو مکان بغیر ماہر انجینئر کے تعمیر کیا جاتا ہے وہ خوشنما تعمیر ہوتی ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد وہ قوم کے لیے مدفن بن جائے گا۔ جو فیکٹری بغیر کسی ماہر کے چلائی جائے گی وہ فیکٹری کچھ ہی دنوں کے اندر اس کا ایک ایک جزو، ایک ایک پرزہ بک جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یاد رکھو، تو جب کوئی فیکٹری دنیا کی بغیر ماہرین کے نہیں چلائی جا سکتی، اتنی بڑی امت، اتنی بڑی ملت یہ ماہرین دین کے بغیر کیسے چلائی جا سکتی ہے؟ اسی لیے آپ غور کرو،
جو علماء ہیں وہ غور کریں، شکیلیت پر جو کام کرتے ہیں وہ غور کریں کہ دیکھو شکیلی جب پیدا کرتے ہیں کسی کو اپنا فرد تو 1-2 دن کے اندر نہیں پیدا کرتے، وہ مہینوں نہیں 6 مہینے سال بھر 2 سال کی محنت ہوتی ہے، تب جا کر کے ان کا کوئی ایک فرد، ہمارا کوئی ایک فرد ان کا شکار بنتا ہے۔ اور جس کو شکار بناتے ہیں اس کو کیسا بناتے ہیں، کیسے کو منتخب کرتے ہیں؟ وہ ایسے کو اپنا فرد منتخب کرتے ہیں، اس کی پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ کسی بھی عالم دین سے اس کا رابطہ نہ ہو، پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے۔ اگر کسی کا کسی عالم دین سے رابطہ ہے تو پورے ہندوستان میں آپ کوئی مثال ایسی پیش نہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ عالم دین سے کسی شکیلی کا رابطہ ہو اور وہ شکیلی بن گیا ہو، آپ مثال پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ سال بھر 2 سال جو محنت کرتے ہیں، 3 سال جو محنت کرتے ہیں گھسپیٹ کر کے، اس میں وہ تلاش کرتے ہیں اس بندے کو کہ جو دل کے اعتبار سے، اپنے فکر کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے یہ علماء سے ڈسکنیکٹ ہو، ٹوٹا ہوا ہو۔ جب یہ تینوں چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی اب وہ شکیلیت کا پہلے مرحلے میں شکار بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے اس کو کہاں لائیں گے؟ اس کو وہاں لائیں گے جہاں وہ بلا پانی کے اپنی جان دے گا، یعنی بے موت مرے گا، وہاں لائیں گے اس کو۔ مثال دوں میں، اس کو لائیں گے سب سے پہلے حدیث کے اوپر، یعنی حدیث میں وہ اس کو کس کو الجھاتے ہیں؟ حدیث میں اس کو الجھاتے ہیں جو نہ تاریخ حدیث سے واقف ہے، نہ لفظ حدیث سے واقف ہے، نہ حدیث کے معنی سے واقف ہے، نہ حدیث کے مفہوم سے واقف ہے، نہ حدیث کے رجال ہیں ان سے واقف ہے، کسی چیز سے بھی تو واقف نہیں ہے وہ، اس کو لا کے اب حدیث میں الجھاتے ہیں۔ اب پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اب وہ حدیث کے نام پر جتنا الحاد، جتنا زندقہ، جتنا کفر بکے گا وہ بکتا ہوا چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ ہم حدیث کے نام پر یہ کر رہے ہیں۔ یعنی دیندار رکھو ماہرین دین کے بغیر، حدیث اسے پڑھاؤ ماہرین حدیث کے بغیر۔ اب آپ بتائیے کسی شکیلی کو آپ سمجھا لیں گے؟ کیوں نہیں سمجھائیں گے؟ نہیں سمجھا پائیں گے، اس لیے نہیں سمجھا سکیں گے آپ کہ انہوں نے حدیث کا زام اس کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ جو نہ حدیث کی تاریخ سے واقف ہے، نہ الفاظ سے واقف ہے، نہ مفہوم سے واقف ہے، نہ معنی سے واقف ہے، تینوں چیزوں سے نہیں واقف ہے۔ چنانچہ شکیلیوں سے جب بھی آپ مقابلہ کریں گے، یہاں کی جہاں پر پروگرام ہوگا کی تیاری کے یہاں کے علماء وہاں جائیں گے، اس لیے وقت 2:30 بج گئے، بہت سارے۔ چلیے ہو جائے گا، وقت اصول لینے دیجیے۔ یہ کچھ خبر دے رہے ہیں، وہ خبر میں آخر میں آپ کو سنا دوں گا ابھی، جی ہیں تو چاہیے اہل محبت کو کہ دیوانہ بنے، پھر کوئی الزام نہ آئے گا اس الزام کے بعد، سیدھی بات ہے۔ آپ وقت پر آتے تو ہم وقت پر آپ کو چھوڑ دیتے، 12 بجے چھوڑنے کا 12:30 1 بجے تک نشست کا اعلان تھا نا، اور 1.5 گھنٹے ہم نے زائد لیے ہیں، کوئی زیادہ آپ سے نہیں لیا، 2.5 گھنٹے کے بعد آپ آئے ہیں جی۔ بہرکیف ہماری بات اب اخیر کو پہنچ رہی ہے، 5-10 منٹ اور میں آپ کا ٹائم لوں گا۔ آپ غور کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ شکیلی جس کو بناتے ہیں اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کو قرآن سمجھائیں گے جو نہ قرآن کی تاریخ جانتا ہے، نہ قرآن کن کن واسطوں سے پہنچا ہے اس کی تاریخ جانتا ہے، وہ الفاظ ہم تلک کس تاریخ سے پہنچے اس کو بھی نہیں جانتا، معانی کس طرح پہنچے اس کو بھی نہیں جانتا، مفہوم کس طرح پہنچے اس کو بھی نہیں جانتا، اس کو لائیں گے وہ قرآن سمجھانے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب حدیث کے نام پر اور قرآن کے نام پر جتنا بھی کفر اور زندقہ وہ بکتا ہوا چلا جائے گا وہ بے قصور ہے، جانتا ہی نہیں ہے وہ۔ بہرکیف یہ میں نے 2-3 مثالیں دی آپ کو کہ شکیلیت کا فتنہ دیکھیے کتنا خطرناک ہے۔ شکیلی لا کے ڈائریکٹ حدیث سے جوڑتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن سے جوڑتے ہیں،
اور جوڑنے کے بعد اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو کسی چیز کو بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ حدیث اور قرآن کو سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت محسوس کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جو تخر بخر پیدا کرے گا آپ اس کے اندر الجھیں گے کہ لا مہدی الا عیسیٰ کا یہ معنی ہے یا یہ مطلب ہے اور عیسیٰ ابن مریم کا یہ معنی ہے یا یہ مطلب ہے، اور محمد بن عبداللہ کا یہ معنی ہے اور یہ مطلب ہے، اور محمد سے وہ شکیل بن حنیف کیسے بن گیا، اور وہ ساری چیزیں الجھاتا ہوا چلا جائے گا۔ لیکن جڑ کو آپ سمجھ چکے ہیں، اب آپ بتائیے کہ شکیلیوں کا فہم، شکیلیوں کی سوچ، شکیلیوں کی فکر، شکیلیوں کا علم، جو 3 واسطے سے ہم نے اسلام کو لیا تھا، اس میں کہیں بھی کنیکشن پایا جاتا ہے؟ جی؟ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں اپنے اس شکیلی فتنے کا نام تم تشکیلی رکھو یا شکیلی رکھو، جو فتنہ چاہے رکھو، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اس کا نام اسلام نہ رکھو تو ہم تمہارے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے، کبھی آواز نہیں لگائیں گے۔ لیکن جب تم اپنے اس کوڑ مغزی کا نام اسلام رکھو گے تو یہ علماء دین جب تک زندہ ہیں، یہ منتسبین دیوبند جب تک اس روئے زمین پر ہیں، تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بیجا ہے یا اعتدال کے اندر ہے؟ آپ بتائیے۔ ہم آپ کو حد اعتدال سے بڑھنے کی نہ اجازت دیں گے اور نہ کبھی اس کی آپ کو ضرورت ہے۔ وہ میں نے کیا بتایا، الحمدللہ جیسے ہمارے اکابر نے دیگر فتنوں کے توڑ کے لیے دلائل نکالے ہیں، وہ اتنے مستحکم اور مضبوط ہیں کہ پوری دنیا مل کے انہیں اپنی حکومت تو دے سکتی ہے لیکن کبھی انہیں عزت نہیں دے سکتی۔ ایسے ہی دلائل الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے اتنے نکال دیے ہیں، اتنے پیدا کر دیے ہیں کہ پوری دنیا مل کے شکیلیوں کو حکومت تو دے سکتی ہے لیکن کبھی انہیں عزت نہیں دے سکتی ہے۔ تو ان دلائل سے مزین ہونے کی، ان کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ضرورت ہے تو اب بتائیے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں 2 لفظوں میں بتا دوں اس کا طریقہ کار کیا ہے جی؟ آپ اس شرط کے ساتھ کہ مخلصانہ طور پر جو لوگ اس طریقے سے جڑنا چاہتے ہیں صرف وہی ہاتھ اٹھائیں گے۔ مخلصانہ طور پر اگر میری بات کو سمجھ کر کے بلا سمجھے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، مخلصانہ طور پر وہ نہیں سمجھے، میری بات کو بلا سمجھے ہاتھ اٹھا دیا، تو جواب دہ وہ ہوں گے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں جن لوگوں نے میری بات کو سمجھ لیا، میری گزارشات کو سمجھ لیا، اگر اس کو سمجھنے کا کوئی طریقہ میں بتاؤں تو اس سے آپ جڑیں گے جی؟ اس سمجھنے کے بعد اس طریقے سے جڑنے کا جو پلیٹ فارم ہے، اسی پلیٹ فارم کا نام تحفظ ختم نبوت ہے۔ سمجھ کر کے جڑنے کا نام جو پلیٹ فارم ہے، اسی پلیٹ فارم کا نام تحفظ ختم نبوت ہے۔ اب ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون لوگ تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے پوری زندگی جڑے رہنا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ دیکھیے دیکھا دیکھی میں ہاتھ نہ اٹھائیں، اگر سمجھا ہے اور اچھی طرح سمجھا ہے پھر وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اسی پلیٹ فارم سے جڑنے کا نام تحفظ ختم نبوت ہے۔ اب وہ کیسے ہے وہ میں سمجھاؤں گا عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ۔ جو لوگ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے جڑنے کا عہد کر چکے ہیں، وہ عصر کے بعد ان کے ذمے کوئی کام بھی ہے تو اس کو آگے یا پہلے نمٹا لیں، عصر کے بعد ضرور موجود رہیں انشاءاللہ۔ اور نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے جو بھی سسٹم بنائے کسی دوسرے کو اپنا نائب بنائے، اس لیے کہ براہ راست آپ نہیں سمجھیں گے تو واسطے میں ڈسکنیکٹنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واسطہ صحیح نہ سمجھا سکے آپ کو۔ تو ہم کوشش کریں گے عصر بعد اسی کو سمجھانے کی۔ یاد رکھیے میں نے ان فتنوں کا تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی کرایا، ان کی زہرناکیاں اور خطرناکیاں بھی بتائیں، اور ان کے عقائد و نظریات میں کیا خرابیاں وہ بھی میں نے بتا دیا کہ نہ متن کے اعتبار سے وہ جڑے ہوئے ہیں ہمارے نبی سے، نہ معنی کے اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے نبی سے، اور نہ مفہوم کے اعتبار سے
جڑے ہوئے ہمارے نبی سے، لہٰذا اس کو اسلام نہیں کہا جا سکتا۔ ہم جس چیز کو منوا رہے ہیں لفظاً معنی اور مفہوم تینوں اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں اپنے نبی سے، اس کو معنی کہا جا سکتا ہے۔ اب بتائیے اس میں اگر کوئی کسر کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، تو دو لفظوں میں اس کو پوری کر دوں، وہ کیسے پوری کی جائے گی اس کو بتا دوں، آپ یاد کر لیں گے جی؟ دو لفظوں میں یوں اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ جو میں کہہ سکا بتا دیا وقت کے حساب سے، جو نہیں کہہ سکا اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دو لفظوں میں یہ ہے کہ آپ دارالعلوم دیوبند سے اس موضوع پر جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں اس کو منگوا لیں اور پڑھ لیں۔ یہ ہو گیا، دو لفظوں میں پورا ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ جو کسر کمی رہ گئی ہے، جو کہنے سے بات رہ گئی وہ کتابوں میں ضرور مل جائے گی۔ اور اب آپ چاہتے ہوں کہ صاحب وہ بھی فری میں مہیا کر دیجئے، جیسے مولانا عمران نے ہمیں لا کے فری میں آپ کے سامنے مہیا کر دیا ہے، تو یہ یاد رکھیے یہ آپ کو خواب و خیال ہے اور یہ غلط فکر ہے، سمجھ لیجئے۔ پھر اس میں آپ اپنے وعدے میں مخلص نہیں ہیں۔ آپ کوشش کیجئے کہ ہم نے جو کچھ بھی ذکر کیا ہے یہ اصول کے طور پر ذکر کیا ہے، جب اب آپ اس گفتگو کی روشنی میں کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ میں نے کتابوں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کتابوں سے جوڑ دینے ہی کا نام تربیتی کیمپ ہوا کرتا ہے، بیان کا نام نہیں ہے، مطلق تقریر کا نام نہیں ہے کہ لچھے دار گچھے دار بیانات ہو، خوب مقررین آئے زیادہ سے زیادہ تقریریں کریں ہیں۔ آپ کے وہاں تو اتنا دھانسو اشتہار دیکھا کہ اتنا بڑا اشتہار ہی میں نے نہیں دیکھا ہے اتنا دھانسو اشتہار دیکھا ہے۔ ان کا نام نہیں ہے تربیتی کیمپ، یاد رکھیے۔ تربیتی کیمپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گرہ کشا اصولوں کے ذریعے سے کتابوں سے جوڑ دیا جائے۔ اب جب آپ کتابیں مطالعہ کریں گے تو چاہے قادیانیت کا فتنہ ہو، چاہے شکیلیت کا فتنہ ہو، چاہے عیسائیت کا فتنہ ہو، چاہے اور کوئی فتنہ پیدا ہو جائے، جتنے فتنے ہوں وہ سب آپ کے سمجھ میں آئیں گے۔ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ یا لفظ سے ڈسکنیکٹ ہوں گے، یا معنی میں ڈسکنیکٹ ہوں گے، یا مفہوم میں ڈسکنیکٹ ہوں گے۔ جب یہ اس میں ڈسکنیکٹ ہوں گے تو یاد رکھیے کہ وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ یہ میں نے تقریباً اپنی بات پوری کر دی جہاں تک ہو سکی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔